بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ ناظرین، میں ہوں نظریہ پاکستان کا وکیل سردار آفتاب ورک، پروگرام آئین، قانون اور عوام کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نظریہ پاکستان۔ آج ایک بڑے دکھ کی خبر پر اظہار خیال کرنے لگا ہوں اور آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اس بات پر نہیں کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، اس توقع پر کہ میری اس گزارشات پر آپ عمل کریں گے اپنے حال کو سنوارنے کے لیے اور اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، اور اس ملک سے غنڈہ گردی، بدماشی، رشوت، بدعنوانی اور ظلم جبر کے خاتمے کے لیے آپ میرے ساتھ ہم کلام ہوں گے، ہم مل کر اس بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے قومی ٹی وی چینل ARY کے صحافی اقرار الحسن کو جو پروگرام سرعام آرگنائز کرتے ہیں، اس کو اتنے خوبصورت انداز سے لے کر چلتے ہیں کہ ہر رسک کو لے کر، ہر خطرے سے گزر کر وہ بدعنوان لوگوں تک پہنچتے ہیں، رشوت خوروں تک پہنچتے ہیں، کرپٹ لوگوں تک پہنچتے ہیں، ظالموں تک پہنچتے ہیں، مظلوم طبقات تک پہنچتے ہیں، اغوا کنندگان تک پہنچتے ہیں، اور جو مغوی ہوئے ہوتے ہیں ان تک پہنچتے ہیں، جو پیشہ کروانے والے عورتوں سے ان تک پہنچتے ہیں، اور جن عورتوں کو اٹھا کر پیشہ پر مجبور کیا جاتا ہے ان مظلوم خواتین تک پہنچتے ہیں۔ اور اس ہمارے چینل کو، ARY کو اور ان کے صحافی اقرار الحسن کو پروگرام کرنے پر بہت بڑی مبارکباد دی ہے، ہمیشہ ہی قوم نے، اور سراہا ہے اس بات کو۔ آج پھر ہم ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، ARY کو، ARY کے مالکان کو، ARY کی ساری ٹیم کو، سر راہ کی ٹیم کو، سر راہ کے لوگوں کو، کہ آج پھر ARY نے حق کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی ٹیم پر ایک بہت بڑا تشدد، بہت بڑا ظلم برداشت کیا ہے۔ ہوا یہ کہ اقرار الحسن نے اپنے انداز کے مطابق، اپنے طریقہ کار کے مطابق IB کے ایک سب انسپیکٹر کو، رجب کو، کراچی میں رشوت پیش کروائی، کسی کام کو اس نے کرنے کا وعدہ کیا، باقاعدہ رشوت لیتے ہوئے شوٹ کیا گیا، اس کو دکھایا گیا سارا کچھ۔ پورا پروگرام جب ہو گیا، ثبوت پیش آ گئے، تو اقرار الحسن اپنے اس وتیرہ کے مطابق no one should be condemned unheard، قانون کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس معاملے پر کہ قانون کسی کو انہرڈ کنڈیم نہیں کرتا، اور لکھا ہوا ہے کہ no one should be condemned unheard۔ لہٰذا اقرار الحسن نے اسی اسپرٹ کے تحت، جیسے وہ پہلے کرتا ہے، وہ اپنی ٹیم کو ساتھ لیا، IB کے دفتر کے اندر چلے گئے، جا کے ان کے ایک جہاں پر جو آفیسر بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈائریکٹر 19 گریڈ کا، رضوان شاہ اس کا نام ہے، اس آفیسر کو جا کے کہا کہ یہ آپ کی ویڈیو ہے، یہ آپ کے بندے نے اس کام کی رشوت لی ہے، IB کے اندر آپ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، IB جس نے حساس ادارہ ہے، جس نے مختلف رپورٹیں ذہانت کی بنیاد پر خفیہ رپورٹیں تیار کرنی ہے، ملک کے خلاف سازش کو روکنا ہے، قوم کے خلاف سازش کو روکنا ہے، افراد کے خلاف سازش کو روکنا ہے، حکومت کے خلاف سازش کو روکنا ہے، IB وہ ادارہ ہے۔ اور آپ کے ادارے نے یہ ظلم کیا کہ کام کروانے کی آپ کا جو سب انسپیکٹر رشوت لے رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رضوان شاہ اسی وقت سب انسپیکٹر کو بلاتا، اسی وقت اس کے خلاف کارروائی کرواتا، مقدمہ درج کرواتا، اپنے آپ کو سرخرو کراتا اور IB کے ادارے کی عزت رکھتا۔ لیکن الٹا یہ ہوا کہ بغیر کچھ سنے پوری کی پوری ٹیم کو بلایا، رضوان شاہ نے 19 گریڈ کا آفیسر ہے، اور حملہ کر دیا اقرار الحسن کی ساری ٹیم پر۔
جب اقرار الحسن کی ساری ٹیم پر حملہ کیا گیا تو اس وقت وہ زخمی ہوئے، انہوں نے مارا، بہت مارا۔ اقرار الحسن کا ایک شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا، ایک رب اس کی، ایک پسلی اس کی ٹوٹ گئی، سر میں چوٹیں آئی، ٹانکے لگے، اس کے دوسرے افراد کو مارا گیا، ساتھیوں کو، پھر مار کر ان کو ننگا کر کے کپڑے اتار کر بٹھایا گیا ایک دوسرے کے سامنے، جیسے کوئی غیر ملکی جاسوسوں کو بٹھایا جاتا ہے، جیسے غیر ملکی فوجی پکڑے جائیں یا غیر ملکی ایجنٹ پکڑے جائیں تو ان کو ننگا کر کے بے عزت کیا جاتا ہے۔ اس طرح اپنے ملک کی میڈیا ٹیم کو رسوا کیا صرف اس بات پہ کہ ان کا اپنا جرم پکڑا گیا تھا۔ ان کے حساس اعضاء پر بجلی کا کرنٹ لگایا گیا جس سے کافی کی حالت غیر ہوئی، اور اقرار الحسن کے ساتھ ابھی یہ صورتحال ہے کہ اس کی ہارٹ بیٹ بھی کنٹرول میں نہیں ہے، اور وہ ابھی تک ایسی صورتحال میں جیسے انسان انکانشیس ہوتا ہے۔ اس کے کچھ اور ساتھی بھی اسی صورتحال سے گزر ہیں۔ حکومت نے کیا کیا ہے؟ پھر وہاں سے وہ حکومت کی ذکر بعد میں کرتا ہوں، پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ وہاں سے نکلتے، جب ان کو چھڑایا گیا ہے وہاں سے وہ نکلے ہیں، ساتھ ہی عباسی شہید ہاسپٹل میں وہ گئے ہیں، وہاں سے اپنا علاج معالجہ کرایا ہے، اور وہاں سے ARY کی ساری ٹیم پہنچی ہے، وہاں پر وسیم بدارم صاحب بھی پہنچے ہیں، ARY کے اینکر پرسن وہ بھی پہنچے ہیں، وہاں پر ان کا موقف جو ہے نا بلا تاخیر فوری طور پر بیپ کروایا گیا، اور پوری قوم کو پتہ چلا تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے، حکومت پاکستان نے یہ ایکشن لیا کہ ان کے 5 افراد کو معطل کر دیا۔ یہ تو بات ہے اس ظلم کی، اس جرم کی اور اس زیادتی کی، لیکن یہ جو ایکشن ہوا ہے یہ انتہائی نامکمل ایکشن ہے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں یہ جرم بنتا ہے تشدد کرنے کا، فوجداری پرچہ ہونا چاہیے، دہشت گردی کا پرچہ ہونا چاہیے ان کے اوپر۔ یہ جرم بنتا ہے ہڈیاں توڑنے کا، یہ جرم پڑتا ہے سر پھاڑنے کا، یہ جرم پڑتا ہے جوڑ کے ڈسلوکیٹ ہونے کا۔ یہ تمام ناقابل ضمانت جرائم ہیں۔ یہ جرم کرتا ہے کسی کو پکڑ کر اندر بند کر کے مارنے کا، یہ جرم بنتا ہے کسی ان کی ویڈیو ننگے کر کے، ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کے سائبر کرائم کا جرم بنتا ہے۔ اب آئین اور قانون کی حکمرانی کا سوال ہے، عوام سے مخاطب ہیں ہم کہ عوام اس بات کو سیریس لیں، اس بات پر زور دیں، اور وہ تمام افراد جو اس ظلم میں شامل ہیں، اس تشدد میں شامل ہیں، اس ہائی ہینڈڈنس میں شامل ہیں، رشوت لینے میں شامل ہیں، اور جس طرح سے ایک صحافیوں کی ٹیم پر حملہ کیا گیا ہے، جو اس بات کو مذمت کرنا چاہتے ہیں، بلا تاخیر اپنے چینل پر اس بات کو اٹھائیں، اقرار الحسن کی آواز کے ساتھ آواز اٹھائیں، اور اس کی مظلومیت پر، اس کی حق پرستی پر آواز اٹھائیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے زیادتی کی ہے، ان کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں، اور حکومت وقت کو یہ کہیں کہ بلا تاخیر، ہم بھی کہتے ہیں آج، ہم بھی یہاں پہ وکلا بھی اس بات کو، نظریہ پاکستان کونسل آف لائرز کی طرف سے اس بات کو پوری شدت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم کورٹ میں انشاءاللہ پٹیشن بھی ڈالیں گے کہ ان ظالموں کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کے خلاف FIR کی جائے۔ ہم اس بے انصافی کے خلاف ہیں۔ جہاں پر بھی ظلم ہوگا، جہاں پر بھی قانون کی حکمرانی کو ہاتھ میں لیا جائے گا، جہاں پر بھی سبوتاژ کیا جائے گا ان کے بالادستی کو، نظریہ پاکستان کونسل آف لائرز آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آج ہم ARY کے ساتھ کھڑے ہیں، اقرار الحسن کی پوری ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر اس صحافی کے ساتھ کھڑے ہیں جو حق کی آواز کو لے کر آگے چلتا ہے، اور ہم آزادی صحافت کے مکمل طور پر علمبردار ہیں، صحافیوں کی جسمانی آزادی، جسمانی تحفظ کے علمبردار ہیں، لیکن ان صحافیوں کے ساتھ نہیں ہیں جو اپنے مفادات کے لیے ریاست اور قوم کے مفادات کو داؤ پر لگائیں۔ اقرار الحسن تو بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی خیریت اور زندگی کی دعا مانگتے ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کی گزارش کروں گا، میں سندھ ہائی کورٹ کے جناب چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بلا تاخیر سو موٹو نوٹس لیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے
حق کے لیے لڑنے والوں، ظلم کے خلاف لڑنے والوں، مظلوم کے لیے لڑنے والوں کے خلاف جا کر ان پر تشدد کیا ہے، ان پر ظلم کیا ہے۔ پاکستان پائندہ باد، نظریہ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، اور حق کی آواز وہ جہاں سے بھی اٹھے زندہ باد۔ اللہ حافظ۔